السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کی جانب میری توجہ میرے بہت ہی محترم اور عزیز دوست پروفیسر نجیب الحق صاحب نے دلائی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ باتوں باتوں میں کہ شیطان ابلیس مخلص انسان کو نہیں ورگلا سکتا، اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور پھر بات آگے چل پڑی، تو میں نے اس کے بارے میں تھوڑی بہت تحقیق کی کہ اس کی دلیل قرآن سے کہاں ملتی ہے، کیونکہ نجیب صاحب جو ہیں وہ بہت ہی زبردست اور اعلیٰ پائے کے فزیشین کے علاوہ، ڈاکٹر ہونے کے علاوہ بہت گہری ان کی سوچ ہے، مطالعہ ہے قرآن کے بارے میں۔ جب میں نے اس میں دیکھا تو دو جگہ قرآن میں کیٹاگوریکل حتمی طور پہ ابلیس یعنی شیطان اعلان کرتا ہے۔ ایک بار وہ سورہ صاد میں آیت نمبر 82 اور 83 میں کہتا ہے، رب ذوالجلال قرآن میں ابلیس کو کوٹ کرتا ہے کہ ابلیس نے کہا، مجھے آپ کی عزت کی قسم، اپنے رب سے کہتا ہے، مجھے آپ کی عزت کی قسم، یقیناً میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا سوائے آپ کے مخلص بندوں کے۔ یہ جب اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا اور رب نے پوچھا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اسی وقت کی یہ بات ہے، اسی ان لمحات کی یہ بات ہے۔ پھر سورہ ہجر میں کم و بیش یہی الفاظ دہرائے گئے ہیں، آیت نمبر 40 اور 41 میں۔ ابلیس نے کہا، میرے رب، چونکہ آپ نے مجھے گمراہی میں پڑنے دیا، میرے رب چونکہ آپ نے مجھے گمراہی میں پڑنے دیا، میں ان کے لیے زمین کو اتنا خوشنما بنا دوں گا کہ یہ سب گمراہی میں پڑ جائیں گے، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا ماں سوائے تیرے مخلص بندوں کے، ماں سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ تیرے عقل مند بندوں کے، تیرے دانشور بندوں کے، تیرے بہت سوچ و بچار کرنے والے بندوں کے، تیرے بہت ہی ذہین اور فطین بندوں کے، یا بہت بہادر بندوں کے، یا بہت امانت دار اور دیانت دار بندوں کے، یا بہت ہی سچ بولنے والوں کے، یا بہت ہی استقامت والے کے۔ اس نے ایک بات کہی، ایک صفت کا ذکر کیا، سوائے تیرے مخلص بندوں کے۔ یہ بہت گہری بات ہے، یعنی اخلاص جو ہے، سنسیئرٹی، خلوص، ایک سچا بندہ اگر مخلص نہ ہو تو اس کی سچائی میں وہ چیز نہیں جو کہ انسانیت کو درکار ہے۔
وہ سچ بولتا ہے، لیکن اس سچ میں انسانیت کا یا اپنے خالق کی مخلوقات کا اس کی جانب اخلاص کا، ان کی بہتری چاہنے کا، ان کو نفع دینے کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ اسی طریق پہ اگر ایک انسان بہت ہی ذہین فطین ہے، لیکن اگر وہ مخلص نہیں ہے تو اس کی ذہانت کو بہت آسانی سے غلط راہ پہ ڈالا جا سکتا ہے۔ یہی سچائی کا حال ہے، یہی دیانت کا حال ہے، یہی امانت کا حال ہے کہ اگر کسی انسان میں یہ ساری خصوصیات ہیں، یہ ساری صفات ہیں، وہ سچا بھی ہے، وہ دیانتدار بھی ہے، وہ امانت دار بھی ہے، وہ بہت ذہین اور فطین بھی ہے، وہ بہت دانشور بھی ہے، لیکن اگر اس میں اخلاص نہیں ہے، اخلاص جس کی بنیاد ہے دوسرے کا بھلا چاہنا، اخلاص جس کی بنیاد ہے دوسرے کا بھلا چاہنا، تو یہ انسان اگر اس جذبے سے عاری ہے کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے، دوسروں کے لیے وہ مخلص ہو، تو اس کی سچائی کو، اس کی ذہانت کو، اس کی امانت کو، اس کی استقامت کو، اس کی دانشوری کو آسانی سے ٹیمپٹ کیا جا سکتا ہے، ورغلایا جا سکتا ہے، غلط راستے پہ ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر مخلص بندہ، کوئی مخلص ہے، تو اس کو آپ کچھ بھی کہہ دیں، اس کو ٹیمپٹ کرنے کی کوشش کریں، اس کو اس کا اخلاص غلط راہ پہ جانے سے روکے گا، کیونکہ غلط راہ پہ چلنے سے اس کو یہ احساس ہوگا کہ دوسرے کا نقصان ہے، دوسرے کے لیے اس میں شر ہے، دوسرے کے لیے اس میں دکھ ہے، تکلیف ہے، غم ہے۔ وہ اس جذبے کی وجہ سے، چاہے وہ سچا نہ بھی ہو، چاہے وہ زیادہ عقل مند نہ بھی ہو، چاہے وہ زیادہ بہادر نہ بھی ہو، چاہے وہ زیادہ عزیمت اور استقامت والا نہ بھی ہو، وہ اس اخلاص کی وجہ سے، اس احساس کی وجہ سے کہ دوسرے کا اس میں نقصان ہوگا، دوسرے کو اس سے دکھ پہنچے گا، دوسرے کو اس سے ضرر پہنچے گا، وہ اس راستے پہ نہیں جائے گا۔ تو شیطان نے کیا کہا کہ میں ہر ایک کو ورغلا سکتا ہوں، میں سب کو ورغلا دوں گا۔ شیطان دونوں آیتوں میں کہتا ہے کہ میں سب کو ورغلا دوں گا، گمراہ کر دوں گا، دونوں آیتوں میں، ماں سوائے جو کہ تیرے مخلص بندے ہیں۔ تو میرے بہت ہی عزیز دوستوں، اخلاص بنیاد ہے انسانیت کی۔ دوسرے کا بھلا چاہنا، دوسرے کا بہتر چاہنا، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا، دوسرے کی بھلائی میں ہماتن مصروف رہنا، یہ بنیاد ہے ہماری دین کی، ہماری بندگی کی۔ ہماری بندگی کی بنیاد کیا ہے؟ اخلاص، کہ تیرے مخلص بندوں کو، ماں سوائے تیرے مخلص بندے، تیرے مخلص بندوں کو میں نہیں گمراہ کر سکوں گا، ورغلا سکوں گا، باقی سب کو میں ورغلاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔